سورۃ الغاشیہ یہ قرآن مجید میں جس ترتیب سے ہے، ترتیب مصحف میں یہ 88 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 68 نمبر پہ نازل ہوئی ہے، 68 نمبر پر۔ یہ سورۃ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی سورت اور یہ سورت جمعہ کی نماز پہ عام طور پر تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر عید کی نماز اور جمعہ کی نماز ایک ہی دن ہوتی تو عید کی نماز میں بھی تلاوت فرماتے اور پھر جمعہ کی نماز میں بھی تلاوت فرماتے تھے، دونوں صورتیں۔ اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، مکمل سورت۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آخرت کے کچھ احوال شروع میں بیان فرمائے ہیں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس بات غاشیہ کی، چھا جانے والی کی۔ غشی اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جب کسی کی عقل کو کوئی چیز ڈھانپ لے اور اس کی عقل مکمل طور پر کام نہ کرے تو وہ غشی کا دورہ، یہی وہ غشی، غاشین غین شین یا، یہ معنی ہے ڈھانپنا۔ اور شروع میں جو لفظ ہے حل، یہ آتا تو سوال کے لیے ہے، اور سوال کا مطلب استفہام و استخبار ہوتا ہے کہ اگلے سے بات سمجھنا مقصد ہے، اگلے سے جواب لینا مقصد ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جواب لینا مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو علیم الخبیر ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، بس اس بات کو دھیان اور توجہ میں رکھنے کے لیے سوال کیا گیا ہے۔ جب ہم کسی سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں نا تو پھر اس کی توجہ، دھیان اور اہمیت اس کے دماغ میں بڑھ جاتی ہے، پہلے سے بات پتہ ہو تب بھی، نہ پتہ ہو تو بھی اس کی جستجو بڑھ جاتی ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اور اسے غاشیہ اس وجہ سے فرمایا ہے کہ اس کی جو خوف ہے نا، یہ خوف سب پر اس دن طاری ہوگا، قیامت کا خوف سب پر طاری ہوگا، اس لیے اس کو غاشیہ، چھا جائے گا اس کا خوف، اس کی ہولناکیاں سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، یا اس وجہ سے کہ یہ سب پر قائم ہوگی، آسمان، زمین، سورج، ستارے، سب پر یہ قائم ہوگی، اس لیے اس کو غاشیہ کہا ہے کہ ساری مخلوقات پر اللہ رب العزت سب مخلوقات پر اس کو طاری کریں گے، حتیٰ کہ موت کے فرشتے پر بھی طاری ہوگی، تو اس لیے غاشیہ اسے کہا گیا، قیامت کا دن۔ یا اس وجہ سے بھی کہ اگر اس کو نفخہ ثانیہ کہا جائے کہ نفخہ ثانیہ دوسری بار جو سور پھونکا جائے گا اسے کہا جا رہا ہے غاشیہ، تو اس وجہ سے کہ شروع کے انسان آخر تک باری باری آئے ہیں، ایک انسان، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا پوتا، پھر اس کا آگے، اس طرح نسل باری باری آئی ہے، لیکن جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو سب کو حیات اور زندگی مل جائے گی، تو سب پر یہ زندگی آئے گی، ایک ساتھ آئے گی، دادا پر بھی، بیٹے پر بھی، پوتے پر بھی، اور آگے جتنی نسل ہے سارے پر ایک ساتھ زندگی آ جائے گی، تو اس لیے اس کو غاشیہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دم سب پر یہ قائم ہو جائے گی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کسی گھر سے ایک عورت کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی، حل اتاک حدیث الغاشیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھ تک غاشیہ کی بات پہنچ چکی ہے، یعنی اگر بات پہنچ چکی ہو تو پھر اس وقت اس کی تیاری کی کوشش رکھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تیاری رکھنی چاہیے اس کے لیے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کئی چہرے اس دن، وجوہ کئی چہرے اس دن، خاشعہ خوف زدہ ہوں گے۔ جب چہرہ انسان کا بالکل ظاہری حصہ ہے، ہر وقت نظر آتا رہتا ہے، اور انسان کی غمی اور خوشی بالکل اس پر عیاں ہوتی ہے، تو چہرے پر غم کے آثار، خوف کے آثار، جو خشوع ہے یہ اعضاء پر ہوتا ہے، ظاہری اعضاء پر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ضریع جو ہوتا ہے وہ دل پر ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضرع القلب
جب دل خوف زدہ ہوتا ہے خشعت الجوارح تو پھر جو اعضاء ہیں ظاہری اعضاء ان پر خشوع آتا ہے، وہ بھی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ دل میں خوف ہو تو ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، دل میں خوف ہو تو آواز کانپ اٹھتی ہے، دل میں خوف ہو تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ دل میں ہو تو پھر ظاہری اعضاء پر ہوتا ہے۔ تو دل پر جو خوف ہوتا ہے اس کو ضارع یعنی ضاد را عین کہتے ہیں، اور جو ظاہری اعضاء پر ہو اس کو خشاع کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں کہا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ سورۃ طٰہٰ میں، اس دن آوازوں کے اندر خشوع ہوگا، آوازیں جھکی ہوئی ہوں گی رحمان کے سامنے۔ اور سورۃ نازعات میں فرمایا أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ، ان کی آنکھیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی۔ تو آنکھیں جھکتی ہیں جب دل میں خوف ہو، دل جھکا ہوا ہو، دل میں خشوع ہو، تضرع ہو۔ عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے، تھکے ماندے، یعنی وہ لوگ کہ جو دنیا ہی کے لیے محنت کرتے رہے ہیں اور دنیا میں محنت کرتے 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 تھک چکے تھے۔ یعنی ایک آدمی کو کئی بار غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور غربت کی وجہ سے اس کے بڑھاپے میں بھی اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، بڑھاپے میں بھی جا کے اس کو کام کرتے رہنا پڑتا ہے اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ وہ اس کے اعضاء جوارح کام نہیں کر رہے پھر بھی اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ یا جوانی میں بھی دن ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی تک محنت کرنی ہے، ابھی تک کام باقی ہے، لگا ہوا ہے کام کو، عاملہ سخت مشقت، ناصبہ جسم تھک چکا ہے لیکن کام ختم نہیں ہوا، ابھی تک لگا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ بھی قیامت کے دن پوری محنت دنیا میں محنت کرنے کے باوجود قیامت کے دن ان پر خوف ہوگا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شام کے سفر میں ایک راہب کو دیکھا جو بالکل کبڑا ہو چکا تھا، جسم اس کا سوکھ چکا تھا، بدن پر اس کے پھٹے پرانے غربت والے کپڑے تھے، اور عبادت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اس کے چہرے پر نشان آ چکے تھے، بڑھاپے کے، محنت کے، غربت کے اور خوف کے۔ اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ رونے کیوں لگے ہیں؟ فرمایا اتنی محنت کرنے والے لوگ بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اس بات پر رو رہا ہوں، کیونکہ وہ جو محنت کر رہے ہیں وہ درست طریقے سے نہیں کر رہے، وہ اللہ کے بارے میں صحیح تصور نہیں قائم کر کے کر رہے، وہ اللہ رب العزت کے بارے میں درست جو ہدایات ہیں ان کے مطابق اللہ کو نہیں پہچان رہے۔ تو مجھے اس بات نے غمزدہ کر دیا ہے کہ اتنی محنت کرنے والے لوگ بھی آخر میں جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور یہی آیت تلاوت فرمی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، جھلس رہے ہوں گے ایک ایسی آگ سے جو حامیہ ہے، حمیم یا حامیہ گرم دہکتی ہوئی بہت، جس کا ٹمپریچر ہو۔ تسقی من عین آنیہ، پلایا جائے گا انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے سے، جب انہیں پانی پینے کی ضرورت پڑے گی تو حمیم بہت ہی گرم پانی پلایا جائے گا، آنیہ۔ لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کا کھانا الا من ضریع، مگر ضریع۔ ضریع عام طور پر جو اونٹ کو خشک گھاس کھلائی جاتی تھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، ضریع یعنی خشک جھاڑیاں، خشک گھاس، وہ گھاس جس کے اوپر کانٹے ہوں اور وہ خشک ہو چکی ہو، اونٹ اس کو بڑے خوشی سے کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمیوں کو ایسا کھانا دیا جائے گا، اور وہ مشرکین مکہ یہ سوچنے لگے کہ ہمارے اونٹ تو یہ کھانا کھا کر صحت مند رہتے ہیں، تو فرمایا لا یسمن، یہ نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ بھوک کو مٹائے گا، بھوک کو بھی ختم نہیں کرے گا اور موٹا بھی نہیں کرے گا، یہ صرف اور صرف تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے کھانا دیا جائے گا۔ بھوک ان کو لگی ہوگی اور بھوک اور اشتہا اور چاہت ہوگی، کھانے کی طلب ہوگی، لیکن انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جو ان کو اور زیادہ تکلیف پہنچائے، بھوک کو نہ مٹائے، کیونکہ بھوک مٹ گئی تو پھر کھانا نہیں کھائیں گے، اور کھانا کھلاتے رہنا ہے ان کو، تو ایسا کھانا دینا ہے جو ان کی تکلیف میں اضافہ کرے گا۔ یہ کچھ لوگوں کا حال اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کا یہ حال ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں اس حال سے محفوظ فرمائے۔